حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، سب سے افضل کلمات جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے پڑھے ہیں، اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہوں، ان کلمات کا پڑھنا دوسرے پلڑے میں، تو یہ پلڑا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک ان کلمات کو پڑھنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے یہ کلمات سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو کہ میں سنتا ہوں۔ پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمات پڑھتا رہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے متعلق جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کی طرف ہو جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس سے جزا ملتی ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جس نے اپنے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ اسی سے ثواب طلب کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان شرکا سے مستغنا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کپڑے نہ اپنے گھر میں استعمال کیے اور نہ گھر کے باہر استعمال کیے، اور یہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور جب وہ احرام باندھتے تو ان کے پاس ایک تہبند اور ایک چادر ہوتی، اور شاید ان کی قیمت تمہاری ایک قمیض کے برابر ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنی ابا کو کانٹوں سے سیا ہوا تھا، اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی جبہ کو چمڑے کا پیوند لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ لیکن آج کل یہ دور ہے کہ بہت سے اشخاص کو جانتا ہوں کہ وہ 100 درہم انعام میں دے دیتے ہیں، اور اگر میں 1000 کہوں تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا تعالی کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بنت یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے
رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہو، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم نے قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو تو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا میرے آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن مجید یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پاک پڑھتے تو نہایت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنا دیا تھا کہ جب آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہ گیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی ہے، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں داخل فرمایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑ ہاں رحمتیں ہوں ان پر۔ بحوالہ السیرۃ النبوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ کے ذکر پر مواظبت اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ تمام لوگ ذکر کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے یہ ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے لا الہ الا اللہ سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو میں سنتا ہوں۔ پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی تک آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمہ پڑھتا رہوں۔ بحوالہ حدیث بخاری، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ جو موت کے وقت نزاع کی سختی کو دور کر دیتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شان میں بیان فرمایا تھا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ تفسیر سولبی میں یہ روایت سند کے ساتھ
ساتھ منقول ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو 12 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ جس مریض کے پاس سورہ یاسین پڑھا جائے گا ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے زمین پر اتریں گے جو اس کے سامنے صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اس کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کریں گے اور اس کی روح کے قبض کرنے کے وقت اور غسل کے وقت موجود رہتے ہیں اور اس کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جو مریض خود سورہ یاسین پڑھتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا یہاں تک کہ رضوان جنت کا خازن جنت سے جنتی شراب لاتا ہے اور یہ مرنے والا اس کو اپنے بستر پر پیتا ہے اور پھر سیرابی کی حالت میں اس کی موت آتی ہے اور اس کو پھر کسی اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بحوالہ رواہ الصولبی دلمی کے حوالے سے 2 روایات اس مضمون سے متعلق منقول ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو وہ سیراب ہو کر مرے گا، قبر میں بھی سیراب ہوگا اور حشر کے دن بھی سیراب اٹھایا جائے گا۔ دوسری روایات یہ ملتی ہے کہ جب کسی میت پر یاسین پڑھی جائے گی تو اس پر موت کے حالات آسان کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مجھے یہ پیغام پہنچا کہ سورہ یاسین کو جو شخص شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بحوالہ مسند دارمی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان کے دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا و آخرت کی مصیبت دور کرتی ہے، آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پشت کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو نزا جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ حضرت مقرری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صف جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ بحوالہ فضائل القرآن فرمایا گیا ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ بحوالہ اعمال قرآنی سورہ یاسین کے خاص برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں، ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب و منفرد واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے کہ صاحب فوائد الفواد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمت اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں آپ رحمت اللہ علیہ کو سکتہ کا مرض لاحق ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کرتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ
علیہ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودنا شروع کیا۔ آپ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورہ یاسین پڑھنا شروع کی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ رحمت اللہ علیہ نے 40ویں مرتبہ سورہ یاسین ختم کی تو ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطرتی طور پر جب آپ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت و پریشانی اور ہیبت لاحق ہوگی، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے، میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن بھی کر دیا، میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ مؤرخین نے لکھا کہ اس واقعہ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنے کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین و معاندین نے جینا دو بھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر حلا حل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم و دائم رہنے اور سورہ یاسین کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔